ناظرین گرامی، ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے، دین اسلام پر ہوتے ہوئے، مسلمان خاندان میں، مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر، نام مسلمانوں کے رکھ کر، جانے انجانے میں بھول کر ہمارے درمیان شرک داخل ہو گیا ہے۔ ہماری توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ ہماری توحید خالص توحید نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری توحید میں کہاں شرک کی ملاوٹ ہو رہی ہے، ہماری توحید میں شرک کی ملاوٹ کہاں ہو رہی ہے، اور خالص توحید کیا ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کے بغیر ہم سمجھتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پر ہیں، اگر انتقال کر جانے کے بعد اللہ کے پاس جنت مل جائے گی، تو یقین مانیے سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کو اس دھوکے سے جاگنے کی ضرورت ہے، اس دھوکے سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ کہاں ہمارے اعمال میں شرک داخل ہو رہا ہے، اور کیسے داخل ہو رہا ہے، کیسے اپنی توحید کو ہمیں شرک کی ملاوٹ سے بچا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس والے کو، ہر زندہ انسان کو، ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً روز قیامت تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد کیا انجام ہونے والا ہے، ان تمام باتوں کو صرف اس ایک آیت میں بیان کر دیا۔ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسانوں ہرگز یہ نہ سمجھو کہ تم دنیا میں آئے ہو تو ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو، ایک مدت مقررہ کے لیے تم آئے ہو، وہ مدت ختم ہونے کے بعد، ٹائم ختم ہونے کے بعد موت کا مزہ چکنا ہے۔ تم سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی اس دنیا سے چل بسے، تم بھی چل بسو گے، اور تمہارے بعد جو آئیں گے وہ بھی چل بسیں گے۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور یاد رکھو اس دنیا میں جو بھی اعمال تم نے کیے ہیں، چاہے نیک اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل روز قیامت تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اس دنیا میں تم نیکیاں کرتے ہو بھول جاتے ہو، گناہ کرتے ہو تم بھول جاتے ہو، اللہ بھولتا نہیں. ایک ایک چیز کو اللہ نے نوٹ کر رکھا ہے. کل روز قیامت جب تم آؤ گے اللہ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. اور جب بدلہ ملے گا تو کون کامیاب ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یقیناً وہ انسان جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم جس سے دور کر دی گئی، اور جو جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز. یقیناً کامیاب انسان وہی ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پھر سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسانوں اس دنیا کو ہمیشگی کا گھر مت سمجھو، اس دنیا کو ہمیشگی کا ٹھکانہ مت سمجھو، یہ بس دھوکے کا سامان ہے، اس سے نکل کر تمہیں اپنی حقیقی منزل کو پہنچنا ہے. حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کامیاب بتایا ہے جو لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. کون لوگ ہوں گے جو جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ یہ کامیاب، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں فرمایا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. یقیناً جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا اللہ رب العالمین نے جنت کو ان پر حرام کیا ہے. ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور کل روز قیامت کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی ان کا سپورٹر نہیں ہوگا. حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ بیان کر دیا کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرے گا اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے جنت کو اس پر حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. تو کامیاب ہو انسان جو اس دنیا سے جاتے ہوئے توحید لے کر اللہ کے پاس جائے، جس کی موت توحید پر آئے، جس کی وفات توحید پر ہو اور اللہ کے پاس آئے تو توحید لے کر آئے، اس کے اعمال میں شرک نہ ہو تو ہی انسان کامیاب ہے. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. تو حاضرین گرامی، حقیقی کامیابی روز قیامت کی کامیابی ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں. اور اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس دنیا سے جاتے ہوئے توحید کو لے کر جانا ہے اور شرک سے اپنے دامن کو بچا کر جانا ہے. لیکن حاضرین گرامی، ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے، دین اسلام پر ہوتے ہوئے، مسلمان خاندان میں، مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر نام مسلمانوں کے رکھ کر جانے انجانے میں بھول کر ہمارے درمیان شرک داخل ہو گیا ہے. ہماری توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے. ہماری توحید خالص توحید نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری توحید میں کہاں شرک کی ملاوٹ ہو رہی ہے، ہماری توحید میں شرک کی ملاوٹ کہاں ہو رہی ہے، اور خالص توحید کیا ہمیں سمجھنا ہے. اس کے بغیر ہم سمجھتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پر ہیں، اگر انتقال کر جانے کے بعد اللہ کے پاس جنت مل جائے گی تو یقین مانیے سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. انسان کو اس دھوکے سے جاگنے کی ضرورت ہے، اس دھوکے سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے. کہاں ہمارے اعمال میں شرک داخل ہو رہا ہے اور کیسے داخل ہو رہا ہے، کیسے اپنی توحید کو ہمیں شرک کی ملاوٹ سے بچانا ہے. حاضرین گرامی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں سعودی عرب کی، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جو شرک پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں انہوں نے کی، اپنی پوری زندگی انہوں نے لگا دی. شرک کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، الاصول الثلاثہ، القواعد الاربع، کتاب التوحید. اس طرح عقیدہ توحید پر بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی. اور ایک کتاب لکھی القواعد الاربع. اس میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ باتیں بیان کی ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ان کی توحید میں کیسے شرک داخل ہو رہا ہے اور مسلمان اسے واقف بھی نہیں، مسلمانوں کو پتا بھی نہیں کہ ان کی توحید میں شرک داخل ہو رہا ہے.
تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مسلمانوں کی حالات کو دیکھا، مسلمانوں کا جائزہ لیا کہ کس طرح ان کی توحید میں شرک داخل ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے کوٹ کیا اور اس کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کتاب میں بڑے بڑے اسباب شرک کیسے ہمارے درمیان داخل ہو رہا ہے، اس کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ حاضرین گرامی، اس بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھیے کہ توحید صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں سمجھے کہ خالق اللہ رب العالمین ہے، مالک اللہ رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، موت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن عبادت کسی اور کی جا سکتی ہے، کسی اور سے مانگا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے آگے اپنی پیشانی جھکائی جا سکتی ہے، کسی اور کے آگے اپنا دامن پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن خالق ماننا تو اللہ کو ہے، مالک ماننا تو اللہ کو ہے۔ تو یاد رکھیے دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ وہ توحید ہے جس میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے، یہ وہ توحید ہے جس میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ خالص توحید کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قرآن مجید میں، قل من یرزقکم من السماوات والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ اے نبی، یہ جو کفار مکہ ہیں آپ کے سامنے، ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھیے، قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے کھانا دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر۔ بہت ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پورے باتوں کا خلاصہ کہا، کون ہے جو دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، تمام دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر ان کفار سے پوچھا جائے، ان کفار مشرکین مکہ سے پوچھا جائے، یہ اپنے کفر پر رہتے ہوئے، اپنے شرک پر رہتے ہوئے کہیں گے اللہ، یہ روزی دینے والا اللہ ہے، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ مارنے والا اللہ ہے، دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، بارش کو نازل کرنے والا اللہ ہے، تمام کام کرنے والا اللہ ہے۔ کفار مکہ کہیں گے۔ امبر خلا اٹھا کر دیکھیے 20واں جز، اس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار کام بیان کی، بے شمار کام بیان کرنے کے بعد کہا کون ہے جو یہ کام کرنے والا ہے، کون ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ کفار مکہ نے جواب دیا، کفار مکہ نے جواب دیا اللہ۔ تو دیکھیے کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا، موت دینے والا، روزی روٹی دینے والا، اولاد دینے والا، بزنس کو آگے بڑھانے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، سب یہ کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس اقرار کے بعد بھی کیا کفار مکہ کو مسلمان کہا گیا؟ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جہاد کیا؟ کیوں کفار مکہ کو پیارے نبی بار بار بلاتے رہے دین کی طرف؟ کیا چیز تھی؟ حاضرین گرامی، یہ لوگ تمام کام کرنے والے اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تو غیروں کو شریک کرتے، مانگنا ہو غیروں سے مانگیں گے، قربانی کرنا ہو غیروں کے نام پہ قربانی کریں گے، نظر و نیاز ماننا ہو غیروں کے نام پہ مانیں گے، پیشانی جھکانی ہو غیروں کے آگے پیشانی جھکائیں گے، طواف کرنا ہو غیروں کا طواف کریں گے۔ کفار مکہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، مالک مدبر ہے، لیکن ان کا شرک الوہیت میں تھا، جس کی وجہ سے ان کی اس اقرار کو قبول نہیں کیا گیا، انہیں کفار کہا گیا، انہیں مشرکین کہا گیا، اور پیارے نبی بار بار انہیں دین کی طرف بلاتے رہے۔ اور آج ہم مسلمان اپنے آپ کا جائزہ لیں، اگر کسی مسلمان سے پوچھیں کہ کون ہے جو روزی روٹی دینے والا ہے، تب مسلمان تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب مانگنے کی بات آتی ہے تو درگاہوں کا رخ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب صحت مانگنے کی بات، اولاد مانگنے کی بات، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے کی بات آتی ہے تو انسان نہیں درگاہوں کا رخ کرے گا، تعویذوں کو باندھے گا۔ کیسے شرک ہمارے درمیان داخل ہو گیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس بات کو مان کر آگے بڑھیے کہ کفار مکہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کے باوجود ان کو مسلمان نہیں کہا گیا، انہیں کافر کہا گیا۔ یہاں پر ہم رک کر اپنی توحید کا جائزہ لیں، کہیں ہماری توحید کفار مکہ کی توحید کی طرح تو نہیں۔
کہیں کفار مکہ کی توحید میں جس طرح شرک کی ملاوٹ ہو گئی تھی ویسے ہماری شرک میں ہماری توحید میں شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی. ہر ایک کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. اس لیے کہ ابو لہب کا شرک بھی یہی, ابو جہل کا شرک بھی یہی. اگر ہم مسلمان ہو کر وہی کام کریں, صرف نام بدل جائیں تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. شرک ہے وہ شرک ہے, وہ کبھی توحید بن نہیں سکتا. یہ پہلی بات. اور دوسری بات حاضرین گرامی, کفار مکہ جو غیروں کی عبادت کرتے تھے, غیروں سے مانگتے تھے, غیروں کے آگے اپنی پیشانی جھکاتے تھے, قربانی ان کے نام کرتے, نذر و نیاز ان کے نام کرتے, طواف غیروں کا کرتے, تو کیوں کرتے؟ وجہ کیا تھی؟ جب اس سے پوچھا جاتا وہ کہتے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم یہ جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں, غیروں سے مانگتے ہیں, غیروں کے آگے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں, اس سے نذر و نیاز کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں ان کے نام کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کے واسطے سے. یہ عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں, ان کے واسطے سے قریب ہونا چاہتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کفار مکہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے پاس کل روز قیامت ہماری سفارش کریں گے, اللہ کے پاس لے کر ہمیں دلائیں گے, اللہ سے لے کر ہمیں دیں گے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کفار مکہ کی شرک کی وجہ یہ تھی, کفار مکہ کی کفر کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم تو اللہ سے ڈائریکٹ قریب نہیں ہو سکتے, اب ان کے واسطے سے اللہ سے قریب ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی خبر دے رہے ہو زمین اور آسمان میں جو اللہ ہی نہیں جانتا؟ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا, ایک پتا بھی اگر یہاں پر حرکت کرتا ہے, ہلتا ہے, تو اللہ اس کو جانتا ہے, اور تم اتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے, ہم ان کے سے قریب ہوں گے. کس نے کہا تم سے؟ کس نے بتایا تمہیں یہ کہ اللہ نے بتایا؟ تم کہاں سے سیکھ کر آئے ہو؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ رب العالمین کی ذات ان تمام شرک سے پاک ہے, اللہ رب العالمین کی ذات اس شرک سے, اس کفر سے پاک ہے. اور آج دیکھیے آج ہمارا معاملہ کیا ہے, آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ قریب نہیں ہو سکتے, ڈائریکٹ اللہ سے ہم مانگ نہیں سکتے, ہم باباؤں کے پاس جائیں گے, پیروں کے پاس جائیں گے, درگاہوں کا رخ کریں گے, وہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے, ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتے. حاضرین گرامی, کس نے کہا یہ؟ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان جو شہ رگ ہے, اللہ رب العالمین اس شہ رگ سے زیادہ انسان سے قریب ہے. اللہ رب العالمین اتنا زیادہ قریب ہے, وہ ڈائریکٹ سننے والا ہے. اس کے باوجود مسلمان غیروں کا رخ کیوں کرتے ہیں, غیروں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہاں پر جو کہا گیا بار بار کہ ہم ان کو اللہ کے پاس سفارشی ٹھہراتے ہیں, اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کریں گے, اللہ کے پاس سے لے کر ہمیں دے دیں گے, اللہ سے لے کر ہمیں عطا کریں گے. تو اس میں دیکھیے جو سفارش جو کہا گیا, سفارش, یہ سفارش کرنا, یہ لے کر دینا, یہ دو طرح کا ہے, یہ دو طرح کا ہے. ایک ہے جائز ہے اور ایک ناجائز, ایک ہے جائز ایک ہے ناجائز. یہ جو سفارش جائز ہے, جائز وہ سفارش جو اللہ رب العالمین سے کی جائے, جو اللہ رب العالمین سے مانگی جائے, اللہ رب العالمین سے. اور مانگے گا کون؟ جس کو اللہ نے اجازت دی ہو, جس کو اللہ نے اجازت دی ہو وہی مانگ سکتا ہے. اور کس کے لیے مانگے گا؟ جس کے لیے اللہ راضی ہو اسی کے لیے مانگے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جائے اور اللہ سے مانگ لے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جائے کسی کے لیے بھی کچھ بھی مانگ لے, ہرگز نہیں. کل روز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس وہی انسان سفارش کر سکے گا جو اللہ, جس کو اللہ کی پرمیشن, اللہ کی اجازت ملی ہو, اور انہی لوگوں کی ہم میں سفارش کرے گا جن سے اللہ راضی ہو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی پرمیشن, اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اور پھر فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى. اور سفارش کی جائے گی تو صرف انہی لوگوں کے حق میں جن سے اللہ راضی ہو. راضی کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے توحید کی حالت میں جانا ہے. تو جو جائز سفارش ہے وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ کہ مانگنے والا اللہ کی پرمیشن سے مانگے گا, اور جس کے بارے میں مانگ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہونا ضروری ہے.
اور جو ناجائز سفارش ہے، ناجائز کسی سے مانگنا ہو کیا ہے؟ انسان سے ایسی چیز مانگی جائے جو اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، انسان سے ایسی چیز مانگی جائے جو اس کی کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ اپنے جیسے ایک انسان سے اولاد مانگ رہے ہیں کہ مجھے اولاد دے دو، آپ اپنے ایک جیسے انسان سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے شفا، مجھے بیماری، میری بیماری دور کرو، آپ اپنے جیسے ایک انسان سے مانگ رہے ہیں کہ میری روزی روٹی کو بڑھاؤ، میرے بزنس کو بڑھاؤ۔ جیسے تم ایک انسان ہو ویسے وہی بھی ایک انسان ہے، روزی روٹی دینے والا، اولاد دینے والا، شفا یابی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر تم اپنے جیسے انسانوں سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ اس صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، کوئی اور دے نہیں سکتا۔ جب تم کسی اور سے اس طرح مانگو گے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ انسانوں سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جس میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں، یہ شرک ہے۔ ہاں کوئی ایک انسان ہے، مالدار ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کچھ اپنی ضرورت کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، یہ جائز ہے، اس لیے اس وقت پیسہ وہ دے گا آپ کو۔ یا پھر کوئی بڑا عہدیدار ہے، سیاستدان ہے، سیاسی لیڈر ہے، آپ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میرا کہیں ایڈمیشن کرا دو، یا فلاں کیس میرا اٹکا ہوا ہے وہاں پر کچھ سفارش کر دو، ریکویسٹ کر دو، وہ جائے گا ریکویسٹ کر دے گا، یہ جائز ہے۔ جہاں انسان کا اپنا کنٹرول ہے وہاں پر جا کر سفارش کرنا، وہاں پر کسی اور سے مانگنا جائز ہے۔ اس لیے کہ دنیا پر اللہ رب العالمین نے ایسے بنایا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، ایک انسان کبھی دوسرے انسان سے مانگے گا تو یہ مانگنا انہی چیزوں میں جائز ہے جس میں انسان کا کنٹرول ہو، اور جس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اولاد دینا کیا انسان کی کنٹرول میں ہے؟ روزی روٹی دینا کیا انسان کی کنٹرول میں ہے؟ کیا بیماری کو دور کرنا انسان کے کنٹرول میں ہے؟ جب انسان کے کنٹرول میں نہیں تو پھر کیسے ہم پیروں سے، باباؤں سے مانگ سکتے ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر تعویذ گنڈے باندھ کر ایک دھاگے پر بھروسہ، ہمیں ایک دھاگا اگر اس کو نکال کر پھینک دیا جائے تو لوگ رونتے ہوئے جائیں گے، کہاں کہاں جائے گا، کس کس کے پیر کے نیچے، کوئی اس کا بھروسہ نہیں، اس کی اپنی حالت کی فکر نہیں، وہ اپنا پروٹیکشن نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا۔ ایسے دھاگے پر ہمارا ایمان، کہاں ہمارا ایمان آ گیا ہے؟ تو حاضرین گرامی یاد رکھیے، ایک اللہ کی عبادت اور اللہ سے ڈائریکٹ عبادت، اللہ کی عبادت، اس کی ڈائریکٹ عبادت، کسی اور وسیلے کی نہیں، کسی اور کے راستے اور کسی اور کے واسطے سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور حاضرین گرامی اس میں ایک اور بات محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، بلکہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، مشرکین اس دنیا میں جو تھے، کفار مکہ، کفار جو اس دنیا میں تھے، شرک کی نوعیت الگ الگ تھی، شرک کی قسمیں الگ الگ تھی۔ بعض مشرکین تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، آئیڈلز کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین تھے جو پتھر کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین تھے جو درختوں کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین ایسے تھے جو مرے ہوئے نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین تھے جو فرشتوں اور انبیاء کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن تمام کو کہا گیا تم مشرک ہو، تم مشرک ہو، تم مشرک ہو۔ کسی کو ہی نہیں کہا گیا کہ تم سورج کی عبادت کرتے ہو تمہارا شرک جائز، تم پتھر کی عبادت کرو تمہارا شرک جائز، یا تم نبی کی عبادت کرو تمہارا شرک جائز، تم کسی اولیاء کو پکار دو تمہارا شرک جائز نہیں۔ تمام کو کہا گیا تم مشرک ہو، اور جو تم کام کر رہے ہو شرک ہے، جس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی سے کہا کہ اے نبی، ان کفار مکہ سے جہاد کیجیے، اور اتنا جہاد کیجیے، اس قدر جہاد کیجیے کہ جب تک کہ فتنہ پوری طرح ختم نہ ہو جائے، فتنہ یعنی شرک پوری طرح ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورے کا پورا دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے، پوری کی پوری توحید صرف اللہ کے لیے۔ اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا پورا دین یعنی پوری عبادت کی جتنی قسمیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ چند عبادتیں میرے لیے، چند عبادتیں خاص نبی کے لیے، چند عبادتیں میرے نیک اولیاء اللہ کے لیے، چند عبادتیں فرشتوں کے لیے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا پورے کا پورا دین، پوری کی پوری عبادت صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی اولیاء کی، نہ کسی نیک انسان کی، نہ کسی فرشتے کی، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جتنے قسم کے شرک تھے ان تمام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا،
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کے لیے سجدہ نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو. عبادت تمہیں کرنی ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. عبادت کرو اس کی جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا. تم سورج کی عبادت کرتے ہو، تم سورج کو پکارتے ہو، چاند کو پکارتے ہو، اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا. اور پھر فرشتوں کی عبادت بھی کرنے والے لوگ موجود تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کل روز قیامت اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو لائے گا. انسان بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے وہاں پر. اور جو اس دنیا میں فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے سامنے لائے گا اور کہے گا فرشتوں دیکھو یہ دنیا میں تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ میری عبادت کرو؟ اپنی عبادت کا حکم کیا تم نے دیا تھا؟ فرشتے کہیں گے سبحانک پروردگار، ہماری اتنی ہمت کہ ہم اپنی عبادت کا حکم ان کو دیں. یہ ہماری عبادت نہیں، ہماری عبادت کی نام پر شیطان کی عبادت کرتے تھے لوگ، ہماری عبادت کے نام پر شیطان کی عبادت کرتے تھے. اے اللہ ہم ان کے شرک سے واقف بھی نہیں ہیں، یہ ہماری عبادت کرتے، ہمیں پکارتے تھے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے. پروردگار ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کر لے، لیکن پروردگار ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں. فرشتے صاف طور پر انکار کر دیں گے. تو پتا چلا کہ عبادت صرف اللہ کی. اتنا ہی نہیں، اس دنیا میں لوگ انبیاء کی عبادت کرنے والے بھی موجود، امت محمدیہ میں موجود، امت محمدیہ سے پہلے جو امت گزری اس میں بھی موجود تھی. اللہ رب العالمین یہ جو کرسچن لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کل روز قیامت اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لائے گا، مریم علیہ السلام کو بھی لائے گا. اور جو کرسچن یہ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں لا کر دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اے عیسیٰ و مریم کیا تم نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا؟ کیا تم نے کہا تھا کہ اپنی عبادت کرو؟ قالوا سبحانک، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام پروردگار ہم اس کی خبر بھی نہیں، ہمیں پتا بھی نہیں، یہ ہماری عبادت کرتے تھے ہمیں اس کا علم بھی نہیں. اور ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں عبادت تو صرف تیری ہوگی پروردگار، ہماری عبادت کیسی ہوگی؟ عبادت تو صرف اور صرف تیری ہونی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جب جا رہے تھے بار بار پیارے نبی نے کہا لا تجعل قبری عیدا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا، میری عبادت نہ کرنا. لیکن آج مسلمان دین کے نام پر انبیاء کی عبادت، نعوذ باللہ، یاد رکھیے شرک، توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے. جب انبیاء کی عبادت نہیں ہو سکتی، فرشتوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو ان سے جو کم درجے والے اللہ کے نیک اولیاء، اللہ کے نیک بندے جو اس دنیا سے انتقال کر گئے، کیا ان کی عبادت ہو سکتی ہے؟ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ان کی عبادت ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے مانگا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے آگے اپنی پیشانی جھکائی جا سکتی ہے؟ ایک نبی کے لیے سجدہ ہو نہیں سکتا، ایک نبی کے آگے اپنی ضرورتیں پیش نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد ہمیں ابھی فلاں چیز اللہ سے دلا دو، ہم کہہ نہیں سکتے. تو کیا کسی ولی کا نام لے کر، کسی بزرگ کا نام لے کر ہم کہہ سکتے ہیں؟ حاضرین گرامی، یہ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے، یہ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے. اور دیکھیے ہمارے پاس پیمانے کیسے بدلتے ہیں. کفار ہیں، نان مسلم ہیں، وہ بتوں کی عبادت کرے تو وہ کافر، اور ہم پیروں کی عبادت کر کے بھی مسلمان. وہ غیروں سے مانگے تو کافر، اور ہم پیروں سے مانگے تو یہ مسلمان. یہ کون سا معیار ہے، کون سا پیمانہ ہے کہ وہ جو کرے تو شرک اور ہم نام بدلتے ہیں تو شرک نہیں، اور ہم مسلمان کہہ رہے ہو کافر ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ کتنا بھی اس توحید، شرک کی ملاوٹ والی جو توحید ہے، اس توحید کے ساتھ چلا چلا کر کتنی بار کیوں نہ کہیں، لیکن وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتے. ہر ایک کو اپنی توحید کا جائزہ لینا ہے. تو عبادت صرف اللہ کی، صرف ایک اللہ کی. عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، نہ نبی کو، نہ کسی نیک ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ سورج اور نہ چاند کو. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی. اور ایک لاسٹ اور اہم بات جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قواعد الاربعہ بیان کی وہ یہ ہے، کفار مکہ جن سے پیارے نبی نے جہاد کیا، جن کو دعوت دین کا پیغام دیا گیا، جن کے پاس دعوت دین پیش کیا گیا،
یہ وہ لوگ تھے جب خوشحالی میں ہوتے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے، تب یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے، غیر اللہ کو پکارتے، اور جب کبھی مصیبت میں پھنس جاتے، پریشانی آتی، تو یہ لوگ اللہ کو پکارتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ کفار مکہ وہ ہیں جب کشتی پر سوار ہو کر جاتے ہیں اور سمندر کے درمیان پہنچنے کے بعد تیز و تند ہوائیں آنے لگتی ہیں اور موجیں آ کر ان کی کشتی کو ہلانے لگتے ہیں، اور ہر جگہ جب انہیں موت نظر آنے لگتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس بت ہیں انہیں اٹھا کر مٹی پانی میں ڈال دو، سمندر میں پھینک دو، یہ بت اب تمہیں بچانے والے نہیں ہیں، یہ بت تمہارے کسی کام کے آنے والے نہیں ہیں، اب یہاں ہمیں بچائے گا تو صرف وہ ایک اللہ، یہاں پر جو بچانے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لہذا آؤ تمام کو چھوڑو، ایک اللہ کو پکارو۔ ایسے جب مشکل حالات میں ہوتے تو ایک اللہ کو پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ سے پکارنے کی وجہ سے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا اور انہیں بچا کر سمندر سے لا کر خشکی میں چھوڑ دیتا، پھر سے یہ لوگ شرک کرنے لگتے، تو کفار مکہ مشکل حالات میں اللہ کی عبادت کرتے، خوشحالی کے ایام میں غیر اللہ کی عبادت کرتے۔ اور آج دیکھ لیجیے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت۔ خوشی آ گئی، درگاہوں کا رخ، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تب بھی درگاہوں کا رخ۔ حاضرین گرامی، یاد رکھیے میری اپنی بات نہیں، میرے اپنی دل کی من کی بات نہیں، یہ میرے اپنے دل کی بات نہیں، یہ قرآن مجید اور حدیث کی بات ہے، یہ مجھے بھی ماننا ہے، آپ کو بھی ماننا ہے، میری کامیابی بھی اسی میں، آپ کی کامیابی اسی میں ہے۔ ہم اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا، ہم ایسے ہی کریں گے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا، ایسے ہی کریں گے، تو یاد رکھیے کل روز قیامت انجام برا ہونے والا ہے، کل روز قیامت انجام برا ہونے والا ہے۔ جتنے نیک اعمال آپ نے کیے ہیں، توحید کے بغیر اللہ کے پاس جائیں گے، ان اعمال کو اڑا دیا جائے گا۔ جس طرح ایک تیز و تند ہوا آ کر پتوں کو اڑا دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زیر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اڑا دیتی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کل روز قیامت ہمارے تمام اعمال جو شرک کے ساتھ کیے گئے تمام کو ختم کر دے گا۔ یہ اعمال ہمیں ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں کام نہیں دیں گے، اور جن کے ہم دعوے کر رہے ہیں کہ کل ہمیں یہ بچا لیں گے، کل ہماری وہ مدد کریں گے، کل وہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ سے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، کل کوئی کام کسی کے کام آنے والا نہیں، کل کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ تمام لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ بہت غصے میں ہے، ہمارے لیے سفارش کر دو، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے۔ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر 950 سال جنہوں نے دعوت کا کام کیا، وہ نبی کہیں گے اللہ جتنے غصے میں ہے، میری پاس ہمت نہیں کہ میں جا کر اللہ کے پاس سفارش کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تمام انبیاء انکار کر دیں گے کہ آج ہم اللہ کے پاس جا نہیں سکیں گے، اللہ بڑے غصے میں ہے، ہم اللہ کا ڈر ہمارے دل میں۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء کی جب یہ حالت ہوگی، انبیاء کا جب یہ عالم ہوگا، تو کوئی اور نیک ولیاء جن کے ہم نام لیتے ہیں اس دنیا میں، وہ کہاں سے آئیں گے، کہاں سے ہماری مدد کریں گے؟ حاضرین گرامی، ہمیں اپنی توحید کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی توحید کو شرک سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، وہ توحید جو قرآن اور حدیث میں ہے، اسی توحید پر ہماری موت آئے، ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید سمجھنے، اس کو اپنانے اور اسی پر ہماری موت آئے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔